اچھا، اپڈیٹڈ اسٹیٹس جو ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. قومی اسمبلی کے پروڈکشن کے ساتھ جو اپڈیٹڈ سٹارٹس ہیں وہ شیئر کر دیں. پنجاب میں کتنے، سندھ میں، تو وہ بھی میں عام عوام کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اپنے لائن پہ کسی کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، میرے پاس بہت امپورٹنٹ، بہت اچھے لوگ، سینئر تجزیہ کار موجود ہیں اس ٹائم. پہلے جیسے میں نے انٹرو میں آپ کو بتایا کہ آج باہر عوام کی اس ٹائم کیا چل رہا ہے، عوام کے ذہنوں میں عوام کیا دیکھتی ہے انتخابات کے بعد، ان سے بھی بات کریں گے. عام عوام سے پوچھیں گے کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا. میرا خیال ہے ہم سب سے پہلے بڑھتے ہیں اور لائن پہ تجزیہ کار کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس ٹائم کون موجود ہے؟ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں محمد نوشاد علی. محمد نوشاد علی سے اگر لائن کنیکٹ ہو سکے اور اپنی پروڈکشن مجھے کنفرم کر سکے تو ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوشاد بھائی، آپ تک کیا میری آواز آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو مجھے سب سے پہلے تو بتائیں کہ ایک مایوسی کی فضا قائم ہے. میاں نواز شریف کا خطاب سنا ہوگا آپ نے، کولیشن کی بات کی آپ نے. میرا سوال وہی ہے جو میں انٹرو میں ابھی تک بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کولیشن سیٹ اپ جو ہے وہ پی ٹی ایم کی حکومت سے کتنا فرق ہوگا، کہ اس طرح ڈفرنس کیا ہے ان دونوں چیزوں میں؟ وہی جماعتیں تھیں اور اب بھی اگر وہ حکومت بناتی ہیں تو اگر وہ اس وقت یہ کنسیڈر کیا جائے کہ 16 ماہ کی حکومت نے عوام کو ریلیف نہیں دیا، بڑے مسائل جو ہیں وہ پیدا کیے عوام کے لیے خاص طور پر، اور اس کا ریٹیلیشن بھی ہم نے دیکھی. ووٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس کو لوگوں نے کوئی بہت زیادہ پسند نہیں کیا. لیکن ایک بڑا میجر فرق ہے اس وقت کی پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اور آج اگر کوئی اس طرح کی حکومت بننے جاتی ہے، وہ یہ میجر فرق رہتا ہے کہ دیکھیے جب پی ڈی ایم حکومت بنی تھی، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی، تو اس کے نتیجے میں جو حکومت تھی جب وہ آئی تو اس وقت حالات یہ تھے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا تھا اور ڈالر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. آپ کی بہت ساری اکنامک ڈسپلن کی ضرورت تھی جو اس وقت موجود نہیں تھا، جس کے نتیجے میں مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت سامنے نظر آ رہے تھے. لیکن 16 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت نے، اگرچہ کہ پی ڈی ایم کا موقف یہ ہے کہ اس نے سیاست نہیں ریاست بچائی، اور اس نے جب یہ سارا کچھ کیا تو انہوں نے کچھ سخت فیصلے کیے. آئی ایم ایف کو پلان کو دوبارہ ریوائیو تو وہ نہیں کر سکے، لیکن ایک کم از کم وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ارجنٹ ریلیف فنڈ لینے میں کامیاب ہو گئے، جس کی 2 بھی ہمیں مل چکی ہیں. اب اس سچویشن کے اندر جب ہم تھوڑا سا کمپیریٹیولی اس وقت کے معاشی حالات کی نسبت تھوڑی سی بہتری ان سینس یہ ہے کہ کچھ فسکل ڈسپلن بھی قائم ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ نگران حکومت جب آئی تو اس نے پی ڈی ایم کی پالیسیز کو کنٹینیو کیا، اور انہوں نے جو اسمگلنگ کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، مافیاز پہ کریک ڈاؤن کیا، کچھ اور اقدامات ایسے کیے جس سے کچھ تھوڑا بہت جسے کہتے ہیں کہ آپ کے معاشی جو سٹیبلٹی ہے وہ ہمیں نظر آئی، کچھ معاشی اشاریے جو ہیں وہ مثبت ہونا شروع ہوئے. تو اس کے تحت یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے سے کچھ تھوڑی بہت بہتری آئی، اور اس بہتری کے نتیجے میں اگر یہاں سے نئے سرے سے مزید کام شروع کیا جائے تو تھوڑا سا ایز ہوگا اس حکومت کے لیے. لیکن یہ امپورٹنٹ ضرور ہے کہ جو بہت سارے کام جو ہے وہ اس لیے بھی پینڈنگ ہیں کہ منتخب حکومت آئے گی اور وہ ان پہ فیصلے کریں گے. جس طرح کہ ہمارے ہاں جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنی ہے، ایس آئی ایف سی جو ہے، وہ سرمایہ کاری کس حد تک لانے میں کامیاب ہوتی ہے. جو ہماری نسکاری کا پروسیس رکا ہوا ہے وہ کتنی تیزی سے کمپلیٹ ہوتا ہے، کتنی جلدی ہم جو وہ فنڈز اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جو ہماری ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں اپنی صرف جو لون جسے ڈیٹ سروسنگ کہتے ہیں اس کے لیے. تو اس صورت کے اندر یہ ضرور ہوگا کہ جب نئی حکومت یہ جو اب بنے گی تھوڑا سا کم از کم اس کو بہتر کنڈیشنز ملیں گی، اور اگر وہ بہت سخت فیصلے اور شدید قسم کا ڈسپلن اور اپنی گورننس اور اپنی کوئی اخراجات کٹ کر کے چلے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہتری جو ہے وہ مستقبل میں ایکسپیکٹڈ ہو. ٹھیک ہو گیا. میں اگر آپ سے دھاندلی کے بیانات ہم دیکھ رہے ہیں، ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں، ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے کہ جی دھاندلی ہوگی، ہم بوائے کاٹ کرتے ہیں، جو جیتے ہیں وہ خوش ہیں، جو ہارے ہیں ان کے لیے دھاندلی ہوئی ہے. مطلب کہ یہ جمہوریت کا ایک ایسپیکٹ تو ہے ہی، شاید ایک ڈاؤن سائڈ ہوگی اس کی. لیکن کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ دھاندلی کا جو الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ کیا پورا الیکشن کو ہے اس کو کہیں متنازع تو نہیں بنایا جا رہا ہے، یا اس کے بنانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے دھاندلی کے الزامات یقیناً ویسے تو ہر انتخابات کے بعد یہ الزامات لگتے رہتے ہیں، یہ آرگیومنٹ ہوتا رہتا ہے، لیکن
دیکھیے کہ جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے اس کے اندر تحریک انصاف نے بطور ایک سیاسی حقیقت اپنے آپ کو منوایا ہے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس نشان نہیں تھا، باوجود اس کے کہ وہ ایز پارٹی جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکے، اور انہیں مشکلات کا سامنا بھی ہے، ان کے اوپر مقدمات کا معاملہ بھی ہے، امیدواروں کو بھی پرابلمس تھیں، ووٹرز کو بھی پرابلم آئیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک اچھی خاصی پروگرس دکھائی ہے۔ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ انڈیویجول بیسس پہ کوئی ایک جگہ، دو جگہ، تین جگہ کوئی شاید اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہو کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اوور آل جو سچویشن یا جو نتائج ہیں وہ ایسی انڈیکیشن نہیں کر رہے کہ کوئی بہت بڑے لیول پہ کوئی دھاندلی ہوئی ہو۔ بہرطور تحریک انصاف کا جو انداز سیاست ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ ہمیں معلوم ہے، اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ بات واضح طور پر دیکھی بھی جا سکتی ہے، سمجھی بھی جا سکتی ہے کہ جو بھی حکومت بنے گی وہ اس کے لیے خاصا جسے کہتے ہیں ترن والا نہیں ہوں گے، وہ بہت ٹف ٹائم دیں گے اس گورنمنٹ کو۔ اور اگر وہ اب ایک اور بھی بات اس میں اہم رہے گی کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یہ اکٹھے رہتے ہیں اور یہ کس پارٹی کو جوائن کرتے ہیں، کوئی علیحدہ سے پارٹی جوائن کر لیتے ہیں ادر دین جو بھی ہمارے پاس اس وقت ایگزسٹنگ پارٹیز ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یا کوئی اور پارٹی ہے، تو یہ ذرا تھوڑی سی سچویشن کچھ آنے والے دنوں میں مزید کلیئر ہوگی، اور کچھ آنے والے دنوں کے بعد یہ کہا جا سکے گا کہ آگے جو ہمارے مسائل ہیں یا جو سچویشن ہے یا پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے یا اکنامک سٹیبلٹی ہے، وہ کس حد تک اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا نوشاد علی، جو آپ نے اینڈ پہ بات کی، آخری نوٹ کے اوپر جو آپ نے بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ تحریک انصاف اگر اپوزیشن میں چلی گئی تو بھائی وہ نہیں پکڑی چاہیے، تو یہ والا نیریٹو ایبسولوٹلی کوئی مد مقابل نہیں رہا ہے ان کا۔ اور اب یہ جب دھاندلی والی جو آوازیں آ چکی ہیں، اور اس کے بعد جس طرح سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کا ہم نے دیکھا ہے، عوام کا ٹرن آؤٹ دیکھا ہے، اس کے بعد یہ والا نیریٹو صحیح ہے، آپ کی صحیح بات کر رہے ہیں آپ، کہ میں ایگری کرتا ہوں اس سے کہ وہ اگر اپوزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ بھی بڑا مشکل کھڑا کریں گی، اور یہ سارا کچھ ایونچولی جو ہے سیاسی عدم استحکام جو ہے اس سے حل نہیں ہونے لگا، معاشی عدم استحکام جو ہے اس سے حل نہیں ہونے لگا، بیکاز آبویسلی اسٹیپ وائز چلنا ہوتا ہے، لیڈرز ہیں۔ اگر آپ پہلی لیڈر یہ اگر آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہے گی تو آپ اکنامک پالیسیز کس طرح سے بنائیں گے، بنا بھی لیں گے تو ان پہ امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہوگی،